ایک لڑکا پارٹی میں لڑکی کو دیکھے جا رہا تھا۔ لڑکی پاس آئی اور بولی، میرے ایک ہاتھ میں پلیٹ ہے اور ایک ہاتھ میں گلاس، کیا آپ میرے چہرے سے ایک چیز ہٹا دیں گے؟ لڑکا خوشی سے، جی جی کیوں نہیں، بولیں کیا ہٹانا ہے؟ لڑکی، اپنی منحوس نظریں۔ ایک دن ایک کتا جنگل میں بھٹک گیا۔ تبھی اس نے دیکھا کہ ایک شیر اس کی طرف آ رہا ہے۔ کتے کی سانس رک گئی، آج تو کام تمام میرا۔ پھر اس نے اپنے سامنے کچھ ہڈیاں پڑی دیکھیں۔ وہ آتے ہوئے شیر کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ گیا اور ایک بڑی ہڈی کو چوسنے لگا اور زور زور سے بولنے لگا، واہ، شیر کو کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، ایک اور مل جائے بڑی سی دعوت کروں گا۔ اور اس نے زور سے ڈکار ماری۔ شیر سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے سوچا، یہ کتا تو شیر کا شکار کرتا ہے، جان بچا کر بھاگنے میں ہی بھلائی ہے۔ اور شیر وہاں سے جان بچا کر بھاگ گیا۔ درخت پر بیٹھا ایک بندر یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس نے سوچا، یہ اچھا موقع ہے، شیر کو پوری کہانی بتا دیتا ہوں، شیر سے دوستی بھی ہو جائے گی اور اس سے زندگی بھر کے لیے جان کا خطرہ بھی دور ہو جائے گا۔ وہ فٹافٹ شیر کے پیچھے بھاگا۔ کتے نے بندر کو جاتے ہوئے دیکھ لیا اور سمجھ گیا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ ادھر بندر نے شیر کو پوری کہانی بتا دی کہ کس طرح کتے نے اسے بے وقوف بنایا ہے۔ شیر زور سے دہاڑا اور بولا، چلو میرے ساتھ، ابھی اس کا قلع کما کرتا ہوں۔ اور بندر کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر شیر کتے کی طرف چل پڑا۔ کتے نے شیر کو آتے دیکھا تو پھر ایک بار کتے کو جان کی بن آئی، مگر پھر ہمت کر کے کتا اس کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ گیا اور زور زور سے بولنے لگا۔ بندر کو بھیجے ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا، سالہ ایک شیر پھنسا کر نہیں لا سکتا۔ یہ سنتے ہی شیر نے بندر کو پٹخ دیا اور واپس پیچھے بھاگا۔ ایک گاؤں میں ایک بڑے میاں فوت ہو گئے۔ مدرسے میں استاد صاحب نے چھٹی کا اعلان کر دیا۔ بچے خوشی خوشی مدرسے سے باہر کی طرف بھاگنے لگے۔ سامنے سے 2 بوڑھوں کو آتا دیکھ کر ایک بچے نے دوسرے سے کہا، یار وہ دیکھو، سامنے سے 2 چھٹیاں اور آ رہی ہیں۔ تمہارے دوست نے شادی شدہ دوست سے پوچھا، یار تم نے اپنی بیوی کو کس طرح اپنا فرما بردار بنایا ہوا ہے؟ دوست نے جواب دیا، میں سگریٹ نہیں پیتا، لیکن شادی کی پہلی رات میں سگریٹ سلگا کر بیٹھ گیا۔ نئی نویلی دلہن کچھ دیر برداشت کرتی رہی، پھر کہنے لگی، سنیے، کیا آپ سگریٹ پینا نہیں چھوڑ سکتے؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگی، پلیز میری خاطر چھوڑ دیں۔ میں نے کہا، یہ لو، آج سے تمہاری خاطر سگریٹ پینا ختم۔ اس بات کا اس نے اتنا اثر لیا کہ میری فرما بردار بن گئی۔ تمہارے دوست نے اس کی بات ذہن میں بٹھا لی اور اپنی شادی کی پہلی رات سگریٹ لے کر بیٹھ گیا۔ نئی نویلی دلہن تھوڑی دیر برداشت کرتی رہی۔ جب برداشت سے باہر ہوا تو بولی، سنیے، اگر اور بھی ہیں تو ایک سگریٹ مجھے بھی دے دیجیے۔ فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے کال ریسیو کی۔ بیوی کی وحشت زدہ سی آواز سنائی دی، جی فوراً ٹی وی آن کریں۔ میں تیز ہوتی دھڑکن کے ساتھ بمشکل پوچھ پایا، کیا ہوا، خیریت تو ہے نا؟ اچھا بتاؤ کون سا چینل؟ آواز آئی، سلام نیوز۔ جلدی کرنا۔ میں نے کہا، ہاں لگا دیا۔ یہاں تو کچھ نہیں، وہی سیاست دانوں کے روایتی بیانات۔ بیوی بولی، آپ غور کریں، ٹی وی اینکر سے جو لڑکی بات کر رہی ہے، وہ جس نے ہلکے گلابی رنگ کا پھولدار ڈریس پہن رکھا ہے، مجھے بھی یہی چاہیے۔ وعدہ کریں
آپ مجھے یہی لے کر دیں گے۔ کل میرے ایک دوست کا فون آیا، آواز سے بہت اداس لگا۔ وجہ پوچھی تو بولا 1 سال سے جو پسند کی شادی کے لیے وظیفہ پڑھ رہا تھا، آج کسی نے بتایا کہ وہ تو اصل میں سعودی عرب کا قومی ترانہ ہے۔ سردار: بیٹا گیسٹ روم میں 2 بستر کیوں لگائے؟ بیٹا: بابا گھر پر 2 مہمان آئیں گے۔ سردار: کون؟ بیٹا: ایک امی کا بھائی اور دوسرا میرا ماموں۔ سردار: او خدایا، ہم بھول گیا، ہمارا بھی تو سالہ آ رہا ہے، چلو 1 بستر اور لگا دو۔ پپو کے گھر بلی تھی، وہ اسے کہیں چھوڑ آیا۔ گھر آیا تو بلی پہلے سے پہنچی ہوئی تھی۔ پپو دوبارہ کہیں دور چھوڑ آیا، بلی پھر گھر آ گئی۔ پپو غصے سے بلی کو اور دور چھوڑنے گیا، وہاں سے بیگم کو کال کی، پوچھا بلی گھر پہنچی؟ بیوی: ہاں۔ پپو: اس کمینے سے بولو مجھے آ کر لے جائے، میں راستہ بھول گیا ہوں۔ ایک چھوٹا بچہ اپنے دونوں ہاتھوں میں ایک ایک سیب لیے کھڑا تھا۔ اس کے والد نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا 1 سیب مجھے دے دو۔ اتنا سنتے ہی بچے نے ایک سیب کو اپنے دانتوں سے کاٹ لیا۔ اس سے پہلے کہ اس کے والد اسے کچھ کہہ پاتے، اس بچے نے دوسرے سیب کو بھی اپنے دانتوں سے کاٹ لیا۔ اپنے بیٹے کی اس حرکت پر والد دھک سے رہ گئے اور ان کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ تب ہی بیٹے نے اپنے ننھے منھے ہاتھ کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ابو یہ لے لیں، یہ زیادہ میٹھا ہے۔ ہم کبھی بھی پوری بات اور معاملات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے اور غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ گاؤں میں بارات آئی۔ ایک میراثی نے بارات میں جا کے اعلان کیا، کسی کی نوٹوں والی گڈی جس پر لال رنگ کا ربڑ بندھا ہو گری ہے کیا؟ 20-25 باراتیوں نے ہاتھ اٹھایا کہ ان کی ہے۔ میراثی بولا، نوٹ تو کوئی لے گیا، یہ ربڑ پڑی ملی ہے۔ ایک آدمی ہاتھ دھو کر ایک عورت کے پیچھے پڑا تھا۔ عورت نے منہ دھو کر دکھایا، تب جا کر معاملہ رفع دفع ہوا۔